السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے علی اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ارتھ ٹریننگ چینل۔ چاند ماضی سے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے اور اس کے متعلق کافی قصے اور کہانیاں بنتی رہی ہیں، جیسا کہ چاند پر چرخہ چلانے والی بوڑھی اماں۔ مگر اب لوگ قصے اور کہانیوں سے نکل کر چاند کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے چاند میں چھپے ہوئے رازوں سے پردہ ہٹانے میں لگے ہیں۔ 1950 سے لے کر اب تک چاند پر رشیا اور امریکہ نے بہت سے مشن بھیجے۔ یہ تمام مشن چاند کے ایک رخ، جس کو روشن رخ کہا جاتا ہے، تک ہی محدود تھے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ چاند کا ایک ڈارک حصہ بھی موجود ہے، جس کو اب تک لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ مگر کیوں؟ یہی وہ سوال ہے جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، جب ہم رات کے وقت چاند کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک روشن حصہ ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ چاند کا بس یہ ایک روشن حصہ ہی موجود ہے، مگر چاند کا ایک اور حصہ بھی موجود ہے، اور اس حصے کو ہم چاند کی ڈارک سائیڈ بولتے ہیں، کیونکہ چاند کے اس حصے کا رخ کبھی زمین کی طرف نہیں ہوتا اور ہمیشہ خلا سے ہی نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ڈارک حصے کو زمین کی طرف سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ زمین اپنے سرکل کی طرف گردش کر رہی ہے اور چاند اپنے، جس کی وجہ سے چاند کا وہ حصہ زمین کے رخ کی طرف نہیں آتا۔ اس حصے کی طرف بہت سے مشن بھیجے جا چکے ہیں، مگر کوئی بھی مشن آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ وجہ کہ یہاں پر بھیجے جانے والے خلا بازوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بہت سے سائنسدان یہ بات بھی کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی خلائی مخلوق بستی ہے، جس کے ہونے کے ثبوت ملتے رہتے ہیں کہ جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تو ان کے ساتھ موجود دو اور خلا باز بھی تھے، جن میں سے ایک اس ڈارک سائیڈ کی طرف جا رہے تھے، لیکن انہوں نے انکشاف کیا کہ اس ڈارک سائیڈ کی طرف جانے سے ان کی طرف ایک روشنی بڑھ رہی تھی جو ان کو اس سائیڈ کی طرف جانے سے روک رہی تھی۔ ابھی چند دن قبل ہی ناسا نے کچھ تصاویر جاری کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند کے اس حصے کی طرف کچھ گڑبڑ ہے، اور ناسا یہ بات بھی لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ چائنا خلا میں اپنا ایک مرکز بھی قائم کر چکا ہے۔ چائنا اب تک خلا میں بہت سے اسپیس مشن بھی بھیج چکا ہے۔ چائنا نے کچھ ٹائم قبل ہی ایک مشن اس چاند کی ڈارک سائیڈ کی طرف بھی بھیجا ہے، اور اس مشن کا نام ہے چوم-ای-4۔ اس مشن کی کامیابی کے چانسز بہت کم تھے، کیونکہ زمین سے اس حصے کی جانب جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس حصے کا رخ ہمیشہ خلا کی جانب ہی رہتا ہے۔ مگر چائنا نے اپنے خلائی مرکز کے ذریعے اس مشن کو چاند پر اس حصے میں لینڈ کرا دیا، اور اس حصے کا نام وان کارمین کریٹر ہے۔ یہ مشن 3 جنوری 2019 کو لینڈ ہوا، اور اس خلائی گاڑی نے 1 گھنٹے بعد ہی چاند کی اس حصے کی تصاویر بھیجنا شروع کر دیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ چاند کے اس حصے کو کوائٹ پلیس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین سے بھیجے جانے والے خلا میں سگنل اس جگہ تک نہیں جا پاتے۔ چائنیز سائنسدانوں کے مطابق جس حصے پر خلائی گاڑی نے لینڈ کیا، اس کی اندرونی سطح پر مینٹل کے مواد موجود ہیں، جو کسی خلا کے بڑے پتھروں کے ٹکراؤ سے یا پھر کسی دھماکے سے۔ چائنیز سائنسدانوں نے اب اس میٹل کے مواد سے تجزیہ کر کے چاند کی اندرونی سطح پر کون کون سے مواد موجود ہیں، اس بارے میں معلومات کرنا شروع کر دی ہے۔ پیارے دوستوں، چاند کے اس خلائی مشن سے چاند کی بہت ساری باتوں کا پتہ لگایا گیا ہے، مگر
چائنیز سائنسدانوں نے ایک اور بات بھی اس مشن کی بتائی کہ اس مشن میں ایکو فرینڈلی ایک پودا بھی بھیجا گیا تھا جو چاند کی سطح پر نشو و نما پا رہا تھا، اور اس نیوز نے تمام جگہوں پر تہلکہ مچا دیا۔ مگر یہ پودا چاند کی آب و ہوا کی شدید حدت کی وجہ سے کچھ ٹائم بعد ہی مرجھا گیا۔ چائنیز سائنسدانوں نے بتایا کہ چاند کی اس سطح پر آکسیجن پانی موجود ہے، مگر خوراک کا کوئی مستقل بندوبست نہیں۔ سائنسدان اس جگہ پر چاہتے ہیں کہ چاند کی اس جگہ پر کچھ فصل اگائی جا سکے تاکہ خلا بازوں کو کچھ خوراک حاصل ہو سکے۔ چائنیز سائنسدانوں نے اس مشن کے ساتھ کچھ بیج، مٹی اور ایکو فرینڈلی پودے بھی بھیجے تھے، مگر چاند کا ماحول سازگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب خراب ہو گئے۔ مگر چائنیز سائنسدانوں کا ابھی بھی چاند کے اس مشن پر کام جاری ہے۔ چائنا نے ایک اور مشن مارس کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس مشن میں جو روبوٹ بنائے گئے ہیں اس کا نام روور رکھا گیا ہے، جس کے لیے مارس کی 2 سطحوں کا انتخاب بھی کیا گیا ہے۔ چائنا جس طرح سے خلا کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا ہے، لگتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد وہ امریکہ اور رشیا کو بھی خلائی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دے گا اور اپنے تمام مشنوں کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا۔ جی ہاں دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔